اور شہباز شریف صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ نے فرمایا کہ آٹے پر، چینی پر، دال پر، مسالوں پر 18% ٹیکس لگائیں گے، دنیا میں یہ کہاں ہوتا ہے کہ 18% ٹیکس لگا کر مہنگائی کم ہو؟ چینی، آٹے، دال پر جب آپ ٹیکس لگائیں گے تو مہنگائی کم ہوگی کہ مہنگائی بڑھے گی؟ یہ تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ تو بہت واضح بات ہے. تو کیوں جھوٹ بولتے ہو قوم سے؟ کیوں دھوکہ دیتے ہو پاکستان کے عوام کو؟ بنیادی طور پر تو آپ اس کا استحقاق ہی نہیں رکھتے. آپ ایک جعلی قسم کی حکومت کے نمائندے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے پاک ایران گیس پائپ لائن پر نہیں بتایا قوم کو کیا کرنا ہے. آئی ایم ایف کے غلام ہیں آپ. ظاہر ہے امریکی غلامی اور آئی ایم ایف کی غلامی میں آپ کو یہ توفیق نہیں ہو سکتی کہ آپ پاک ایران گیس پائپ لائن پہ کام کریں. لہٰذا اس طرح کی جو بنیادی فیصلے ہیں کرنے کے، جس کے نتیجے میں قوم کی معیشت صحیح ہو سکتی ہے، اور وقوف کا یہ معاملہ اور قیام کا یہ معاملہ بھی اس لحاظ سے بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ یہ قیام ہے ہر جابر، ہر ظالم، ہر فاسد قوت کے مقابلے میں. اور میں نے کل کچھ ویڈیوز دیکھی اور اس کو پھر ٹویٹ بھی کیا کہ فلسطین میں کچھ بچے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے یوم العرفہ کے موقع پر یہ پیغام پوری دنیا کے حاجیوں کو بھی دے رہے تھے اور مسلمانوں کو بھی دے رہے تھے کہ ان بچوں کے تو سارے 80% سے زائد گھر تباہ کر دیے گئے ہیں. ان میں سے کتنے ایسے ہوں گے جن کے بھائی بہن شہید کر دیے گئے، ماں باپ شہید کر دیے گئے، اور سب کچھ کے باوجود پورے عزم کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ہم حاضر ہیں اور ہم حاضر ہیں. اور یہ ہے وہ در حقیقت پیغام کہ وہ اسرائیل کی جابر قوت کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں. یہ مقاومت ہے، یہ قیام ہے، یہ ڈٹ کر کھڑے ہو جانا ہے. اور یہی وہ پیغام ہے کہ جو تھوڑے سے بچے ایک ویڈیو بنا کر اس کا اظہار کر رہے تھے، کاش کہ ملینز کی تعداد میں یہ حاجی بھی اسی عزم سے ہمکنار ہو جائیں اور کروڑوں اربوں انسان بھی اسی عزم سے ہمکنار ہو جائیں، تو دنیا میں کوئی طال عازمہ قوت اس طرح انسانوں کا قتل عام نہیں کر سکے گی. یہ مسلمانوں کے لیے پیغام ہے، مسلمان فوجوں کے لیے پیغام ہے، مسلمان حکومتوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ نہتے بچے تو اپنے مشن کے مطابق ساری قربانیوں کے باوجود ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن امت کہاں ہے اور اس کے حکمران کہاں ہیں؟ تو حج کے اس موقع پر ہم حاجیوں کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج کے ان مقاصد کو اور اس قربانی کو جو ہم اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں اس کی پوری حکمت کو اور اس کے تقاضے پورا کرنے کو کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. کل ہمارے جو فارم 47 والے میاں شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے ایک تقریر فرمائی ہے، اور اس تقریر میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو بجٹ ہے جو پیش کیا گیا ہے، یہ جناب آصف زرداری صاحب، جناب میاں نواز شریف صاحب، اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی نام لیا، اور MQM، ان کی رہنمائی سے ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے، ان کے ساتھ مل کر کام کیا ہے. اور یہ بجٹ ہم نے جو پیش کیا ہے اس کے نتیجے میں ہم غلامی سے آزادی حاصل کر لیں گے. غلامی کا تو لفظ یہ استعمال کر ہی نہیں سکتے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ قوم سے وعدہ کیا ہے کہ یہ آخری IMF پروگرام ہوگا. اچھا، بعینی ہی بالکل یہی بات بڑے میاں صاحب نے IMF کے پروگرام میں جاتے ہوئے کہی تھی کہ یہ آخری IMF کا پروگرام ہوگا. تو اب یہ ظاہر ہے کہ جس طرح کی گفتگو یہ لوگ فرماتے ہیں، خاص طور پر میاں برادران، اب قوم کا کوئی اعتبار تو رہا نہیں ہے. اور اعتبار مزید اس لیے اٹھ جاتا ہے کہ جب وہ یہ فرماتے ہیں کہ مہنگائی 38% سے ہم 12% پہ لے آئے ہیں، اور جب یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مراعات لوگوں کو دے دی ہیں اور ہم نے تنخواہوں میں اتنا اضافہ کر دیا ہے. میں اس سلسلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی سرزمین ہے جس میں مہنگائی کم ہو گئی ہے؟ آپ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں، ہمارے رپورٹرز، فوٹوگرافرز، کیمرہ مین، صحافی حضرات، خواتین، اور آپ محلے میں نکل جائیں، گلیوں میں چلے جائیں، بازاروں میں چلے جائیں، تو جو لوگ آپ کو ملتے ہیں ہر ایک پریشان ہے کہ ہم یہ اپنی بنیادی ضرورت کی چیزیں کیسے پوری کریں. اور مہنگائی کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ کی آمدنی آپ کے اخراجات سے انتہائی کم ہو. غریب آدمی کو تو پہلے ہی فارغ کر دیا ہے. سب سے بڑا حملہ انہوں نے مڈل کلاس تنخواہ دار لوگوں پر کیا ہے، اور تنخواہ دار طبقے کے اوپر جو ٹیکس مزید اس کے سلیبس بنا کر مسلط کیا گیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے
ان کا مائنڈ سیٹ پتہ چلتا ہے، ان کا جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ مائنڈ سیٹ پتہ چلتا ہے۔ اس لیے کہ اس پورے بجٹ میں آپ مجھے بتائیں کہ بڑی جاگیرداروں کے اوپر کہاں ٹیکس لگا ہوا ہے؟ پچھلے پورے سال میں، یعنی پہلے تو 11 مہینے کے 326 سے اب یہ پورے سال کے 360 ارب روپے تنخواہ دار طبقے نے ادا کیے ہیں، اور پاکستان میں جاگیردار طبقے نے 4 ارب روپے جمع کرائے ہیں۔ تو 360 ورسز 4 ارب۔ اور جاگیردار کون ہے؟ یہ وہ جاگیردار، میں چھوٹے کسان کی بات نہیں کر رہا، 10 ایکڑ 12 ایکڑ 5 ایکڑ والے کسان کاشتکار، یا 25 ایکڑ والے کو بھی اگر آپ کہہ دیں، جبکہ وہ اچھا خاصا ہوتا ہے، مناسب ہوتا ہے، لیکن اگر آپ 25 ایکڑ سے زیادہ 50 100 1000 کئی ہزار ایکڑ والے جاگیردار اور وڈیرے، اور جن کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو قابض لوگ ہیں، جو انگریزوں کے غلام ہیں، جنہوں نے غداریاں کی تھی اور ان کو زمینیں دی گئیں، اور ان کی اولادیں آج مزے کر رہی ہیں، وہی پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوتی ہیں، وہی پارٹیوں میں موجود ہوتے ہیں، وہی ہماری تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں، اور وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے پپٹ قسم کے وزیر اعظم سامنے آ کر کھڑے ہو کر ان کے ترجمان بن کر بات کرتے ہیں۔ 4 ارب روپے ان جاگیرداروں نے ادا کیے ہیں جو خون نچوڑ رہے ہیں پاکستان کا 77 سال سے، اور 360 ارب روپے تنخواہ دار طبقے نے ادا کیے ہیں، اور تنخواہ دار طبقے کے اوپر انہوں نے مزید سلیبز لگا کر اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم نے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ کیا، تو پاکستان میں سرکاری ملازمین کتنے پرسنٹ ہیں اور پاکستان میں پرائیویٹ ملازمین کتنے پرسنٹ ہیں؟ شہباز شریف صاحب، آپ نے کوئی میکینزم بتایا کہ جس میں پرائیویٹ سیکٹر میں جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیسے ہوگا؟ آپ سب چھوڑیں، کیا میڈیا ورکرز کی تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے؟ آپ سب چھوڑ دیں، آپ جو سامنے آ کر بہت بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ ملازمتیں کر رہے ہیں، یہ مڈل کلاس لوگ ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، ان کی نہ تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے، نہ ان کو ملازمت کے حقوق بہت ساری جگہوں پر حاصل ہوتے ہیں، اور ان کا استحصال ہوتا ہے زبردست طریقے سے۔ اس لیے اس کے لیے اس بجٹ میں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا ان لوگوں کو، بلکہ ان سے پیسے کاٹنے کا ایک انتظام ہے۔ برین ڈرین ہمارا ہو رہا ہے، لاکھوں 12 لاکھ لوگ پچھلے سال ملک سے باہر چلے گئے، اور اس میں پروفیشنل لوگوں کی تعداد بھی اب 1000 میں نہیں لاکھوں میں۔ اب دیکھیں، ایک چھوٹی سی مثال ہے، لوگ کس طرح سے اپنی چیزوں کو بہتر بناتے ہیں۔ کینیڈا میں ایک مونٹریال ہے، وہاں انہوں نے یہ کہا کہ جو پروفیشنل لوگ ہوں گے، آئی ٹی انجینئرز ہوں گے، وہ آ کر جو کمپنی ان انجینئرز کو یہاں جاب دے گی تو 10% تنخواہ حکومت ادا کرے گی۔ یہ کام انہوں نے کیوں کیا؟ یہ کام انہوں نے اس لیے کیا کہ اس کا رجحان بڑھے کہ جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ وہاں پر آ کر کام کریں، اور کمپنیاں جو ہے وہ کو انکریج کیا جائے، اس سے ان کی پوری ایکٹیویٹی بڑھے گی۔ تو یہ تو دنیا میں لوگ سوچتے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر پروفیشنل لوگ ہیں اور ان کی تنخواہ زیادہ ہے ان کی مہارت کی بنیاد پر، تو ان سے 35% ٹیکس کاٹ لو، 25% ٹیکس کاٹ لو، تاکہ اگر کوئی رکا ہوا ہے ان حالات میں بھی تو وہ یہ سوچے کہ بھائی پھر یہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو آپ تو کسی ایجنڈے پر یہ کام کر رہے ہیں کہ ہمارا برین ڈرین کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو ٹیکس لینے سے دلچسپی ہوتی تو آپ ٹیکس نیٹ بڑھاتے، اگر آپ کو ٹیکس لینے سے دلچسپی ہوتی آپ ریمیٹنس بڑھانے کے لیے، ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے اقدامات کرتے۔ آئی ٹی سیکٹر میں یہ جو سافٹ ویئر ہاؤسنگ ایسوسی ایشن ہے پاکستان کی، پاشا سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن، ان کے لوگوں کی طرف سے آفیشیلی اب یہ بیان آیا ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ ہم آپ سے مشاورت کے ساتھ پورا نظام بنائیں گے۔ مشاورت بھی کی، تجاویز بھی لیں، اور کسی چیز پر عمل درآمد نہیں کیا۔ جو آئی ایم ایف نے کہہ دیا بس وہ بجٹ بنا کر قوم کے سامنے لاد دیا، اور باتیں بڑی بڑی ہیں اور کام کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ وہ بنیادی سی بات ہے، ہر ایک شاید سمجھ بھی نہ پائے، کہ جو ڈالر ریٹینشن ہوتی ہے یا ریونیو ریٹینشن ہوتی ہے، جو لوگ آئی ٹی کی فیلڈ سے واقف ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر اس کی آپ حد تھوڑی سی بڑھا دیں گے اور لوگ باہر اپنا پلیٹ فارم بڑھانے کے لیے، مارکیٹنگ کرنے کے لیے کچھ پیسے استعمال کریں گے تو اس کا امیجیٹ ایفیکٹ آتا ہے آپ کی ایکسپورٹ پر۔ آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ اسی طرح سے جو کام کرنے کا تھا وہ یہ تھا، جو پیمنٹ گیٹ ویز ہوتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں جو لوگ فری لانسر ہوتے ہیں یا کام کرتے ہیں، ان کو ان گیٹ ویز کے ذریعے سے جو ارننگ ہوگی وہ پاکستان کی ریمیٹنس میں آئے گی، یعنی ایکسپورٹ میں جو ہے وہ شامل ہو جائے گی، لیکن اس کا کوئی انتظام یہ حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کے نتیجے میں پھر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا سیٹ اپ دبئی میں بنا لیں، اپنا سیٹ اپ جو ہے کہیں اور بنا لیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ کوئی اقدام آپ ایسا نہ کریں جس سے پاکستان میں ایکسپورٹ بڑھے،
جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کا انپٹ بڑھے, برین ڈرین رکے, بجائے اس کے یہ کام کرنے کے آپ تنخواہ دار طبقے پر مزید بوجھ ڈالیں, مزید اسے پریشان کریں, جاگیرداروں کو کھلی چھوٹ دیں. اور یہ وہی بڑے بڑے جاگیردار ہیں جنہوں نے جنوری سے لے کر اب تک 6 مہینے گزر گئے, اور شہباز شریف کی اپنی مل بھی شامل ہے اس میں. پوچھ لے جا کر, کوئی 1.5 ارب روپے کا نادہندہ ہے کسانوں کا, کوئی 2 ارب روپے کا ہے, کوئی 1 ارب روپے کا ہے. 6 مہینے میں گنے کی پیمنٹ نہیں کی ہے ان ظالموں نے کسانوں کو. اور یہی ملیں چلاتے ہیں, یہی جو ہے وہ جاگیردار بھی ہیں, انہی کی ملیں بھی ہوتی ہیں, انہی کی پھر جو ہے ڈسٹلریز بھی ہوتی ہیں. تو پانچوں گھی میں سر کڑائی میں اس ایک طبقے کا ہے, اور غریب پر اور مڈل کلاس پر آپ اتنا بوجھ ڈالو کہ وہ جینے کے قابل نہ رہے. اور شہباز شریف صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ نے فرمایا کہ آٹے پر, چینی پر, دال پر, مسالوں پر 18% ٹیکس لگائیں گے, دنیا میں یہ کہاں ہوتا ہے کہ 18% ٹیکس لگا کر مہنگائی کم ہو؟ چینی, آٹے, دال پر جب آپ ٹیکس لگائیں گے تو مہنگائی کم ہوگی کہ مہنگائی بڑھے گی؟ یہ تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ تو بہت واضح بات ہے. تو کیوں جھوٹ بولتے ہو قوم سے, کیوں دھوکہ دیتے ہو پاکستان کے عوام کو؟ بنیادی طور پر تو آپ اس کا استحقاق ہی نہیں رکھتے, آپ ایک جعلی قسم کی حکومت کے نمائندے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. ووٹ آپ کو لوگوں نے دیا نہیں, آپ جو ہے وہ بوٹ پالش کر کے مسلط ہو گئے ہمارے سروں پر, اور اب آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں, دھوکہ بھی دیتے ہیں, غلط بیانی بھی کرتے ہیں, قصیدے بھی پڑھ رہے ہیں اپنے کہ ہم نے نواز شریف اور زرداری صاحب اور مولانا کا بھی نام لے لیتے ہیں آپ کہ ان کی مدد سے قوم کو ڈیفالٹ سے نکال لیا. کیا جوہری فرق واقع ہوا ہے؟ جو تقریر آپ نے اس وقت فرمائی تھی جب آپ PDM-1 میں مسلط ہوئے تھے رجیم چینج کر کے, تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ ہم قوم کو ڈیفالٹ سے نکال رہے ہیں, ہمارے حالات درست ہو جائیں گے. اور یہی تقریر آپ نے 2-2.5 سال بعد پھر فرما دی ہے. اس لیے اس بجٹ کو پاکستان کے عوام مسترد کرتے ہیں, یہ عوام دشمن بجٹ ہے, یہ تنخواہ دار مڈل کلاس طبقے کے اوپر پھر بم ہے. آپ نے ٹیکس نیٹ بڑھانے کا کوئی طریقہ کار پراپر طریقے سے وضع نہیں کیا. فرماتے ہیں کہ ہم نے بجلی ٹیکس اس کے لیے, یہ ایکسپورٹ کرنے والی ٹیکسٹائل کے لیے یا ان لوگوں کے لیے آپ نے 10 روپے کم کیے. ابھی بھی اس وقت بھی یہ ریجن میں 2 گنا زیادہ قیمت ہے بجلی کی. اگر آپ اس کو سارے جو روپے ہیں ان کو کنورٹ کر لیں, ابھی بھی ٹیکس جو آپ کی صنعتوں کی بجلی کم کرنے کے بعد بھی دگنی ہے ریجن میں. تو چھوڑیں ان باتوں کو کہ آپ کسی ایک, لیکن آپ نے گیس کی قیمت کم کی. کوئی گیس کو نکالنے کے ایکسپلوریشن کے کوئی آپ کے پاس کوئی چیزیں موجود ہیں کہ جس پر آپ کہہ سکیں کہ آئندہ 5 سال بعد جا کر ہم اس طرح سے ہو جائیں گے؟ آپ نے پاک ایران گیس پائپ لائن پر نہیں بتایا قوم کو کیا کرنا ہے. IMF کے غلام ہیں آپ, ظاہر امریکی غلامی اور IMF کی غلامی میں آپ کو یہ توفیق نہیں ہو سکتی کہ آپ پاک ایران گیس پائپ لائن پر کام کریں. لہذا اس طرح کی جو بنیادی فیصلے ہیں کرنے کے جس کے نتیجے میں قوم کی معیشت صحیح ہو سکتی ہے, وہ کرنے سے آپ آ رہی ہیں, اور قوم کو اس طرح سے بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا.